بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے ہر طرف اپنے پر پھیلانے شروع کر چکے تھے۔ دن بھر کا چمکتا سورج اب جیسے تھک ہار کر آسمان کی گود میں سو چکا تھا۔ آسمانوں میں اڑتے پرندے تھک ہار کر اپنے اپنے آشیانے میں لوٹ رہے تھے اور وہ سر اٹھائے ان اڑتے پرندوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ کتنی آزاد ہے وہ سب۔ جب دل کہا اپنے پروں کو پھیلایا اور ہر قید سے آزاد ہو کر آسمانوں کی بلندی تک کو چھو آتے ہیں۔ ایک وہ خود ہے، ایک بے بس انسان کے جس کی سانسیں بھی جیسے قید کر لی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سرد آہ نکل کر کھلی فضا میں کھل گئی۔ کتنے گھنٹے سے وہ لان کے ایک طرف پورچ میں بنی سیڑھیوں کے آخری سیڑھی پر بیٹھی آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھتی، بس ان پرندوں کا اور اپنا موازنہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ ان پرندوں کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی آج شدت سے ایسے ہی ایک خواہش پل رہی تھی، وہ بھی کاش ایک پرندہ ہو جائے اور اس سونے کے پنجرے سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح آزاد ہو کر کھلی فضا میں جا کر کھل کر سانس لے۔ ساری دنیا سے بے خبر وہ بس ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اس کی بلا کے حسین چہرے پر اداسی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ ریشمی دوپٹہ کب سے ہوا کے زور سے سر سے سرک کر پھر کاندھوں سے بھی ڈھلکتے ہوئے سیڑھیوں پر گر گیا تھا، مگر اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ دوپٹہ جو اب قدموں میں گر گیا تھا اور سر کھل جانے کی وجہ سے ریشمی زلفیں ہوا کے زور سے کبھی بے داغ گلابی گالوں کو چوم لیتی تو کبھی صاف و شفاف گردن پہ اٹکیلیاں کرنے لگتی۔ اگر کوئی غلطی سے بھی ادھر آ جاتا اور اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ضرور اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو کر ساری دنیا بھول جاتا اور وہ دیوانہ ہو کر اس کی محبت میں ڈوب جاتا، مگر کس کی اتنی جرأت کہاں تھی کہ اسے نظر اٹھا کر دیکھ بھی لے۔ یہاں سے وہاں تک گھومتے گارڈز بھی ادھر آنے سے پرہیز کر رہے تھے۔ وہ اصلاحان میر کی ملکیت تھی، اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی کسی کی مجال ہو سکتی تھی۔ اصلاحان میر کے حکم کے مطابق گھر کے اندر مرد ملازم کو آنے جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ اتنی دیر سے یہاں آ کر بیٹھی تھی، لیکن کسی بھی گارڈ کو اتنی ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ اس سے آ کر کہہ دے کہ شام کی تاریکی بڑھنے لگی ہے اور وہ اندر چلی جائے، ورنہ کہیں صاحب آ جائیں اور ان بیچاروں پر ہی سارا عتاب اترے۔ گارڈز الجھن میں گرفتار تھے کہ گھر کی مالکن کو کیسے بتائے۔ اصلاحان میر کی ملکیت میں آنے کے بعد تو اب کسی بھی مرد کو اس سے باتیں تو کیا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ دی جائیں گی اور بات کرنے والوں کی زبان۔ تمام تر پریشانی کے باوجود بھی اس لیے کسی ملازم نے ادھر جھانکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ادھر وہ آنے والی مصیبت سے بے پرواہ، آج وہ خود سے بھی لاپرواہ ایسی بن کر بیٹھی تھی جیسے اسے یہی ڈر نہیں تھا کہ اصلاحان میر اسے تنہا یہاں اس طرح دوپٹے سے بے خبر ہوتا بیٹھا دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا سوچے گا اور نہ جانے کیا سزا دے گا۔ آج وہ سارے ڈر بھلائے بیٹھی تھی، جیسے کسی کا ڈر نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاید سینے میں بڑھتی گھٹن نے سارے خوف بھلا دیے تھے۔ اس بڑے سے اور ہر آسائش سے بھرے محل نما بنگلے میں اکیلے تنہائی کی سزا کاٹتے کاٹتے وہ تھک چکی تھی۔ اصلاحان صبح کا گیا شام تک آتا، ملازمہ کے علاوہ کوئی اور نفوس نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کہتی۔ ملازمہ آتی اور اپنے کام کا ختم کرتے ہی فوراً چلی جاتی۔ مالک کا حکم تھا مالکن سے کام کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جائے۔ وہ سارا دن بنگلے میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی، بے چین سی رہتی۔ اس کا تھا ہی یہاں کون، بس ایک ہانیہ تھی اس کی بیسٹی جس سے وہ باتیں شیئر کرتی تھی، مگر وہ بھی یہاں نہیں، گاؤں میں حویلی میں رہتی تھی۔ ہانیہ سے ان کی 6 ماہ میں گنتی کی چند ملاقاتیں ہوئی تھیں اور وہ بھی اصلاحان میر خود لے کر گیا تھا، ورنہ وہ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ باقی بچے اور بھی لوگ تو اصلاحان میر اپنے گھر کا تنہا مرد تھا۔ بقیہ خواتین میں اصلاحان میر کی ماں، اس کی دادی، چاچی اور ان کی 2 جڑواں بیٹیاں اور اس کی بیسٹی ہانیہ سب حویلی میں رہتی تھی۔ یہاں اس بڑے سے بقول اس کے بھوت بنگلے میں وہ تنہا اصلاحان میر کے ساتھ 6 ماہ سے رہ رہی تھی اور اس کے کبھی کبھی جلاد پن کے برپا کرنے والی سزائیں سہ رہی تھی۔ ویسے وہ یہاں رہے یا حویلی میں اسے کوئی فرق ہی نہیں تھا، وہ ہر جگہ اس کے ساتھ رہتی اور وہ مجبور تھی ان پابندیوں کے ساتھ جینے پر۔ وہ قیدی تھی ان خوبصورت زندان کی، اسے تو اپنے حشم سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ حشم کی یاد کیا آئی، چپکے چپکے سے کتنے آنسو ٹوٹ کے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ آروشہ نے بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر سر اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔
وہ اب ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ اب بھی وہ چاہ کر بھی سب بھول نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس حادثے کو قبول نہیں کیا تھا جس نے اس کی پوری زندگی ہی بدل ڈالی تھی، جس کی وجہ سے اصلاحان میر ایک ظالم دیو میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو میں، کبھی بھی نہیں، بہت ہی نفرت سے سوچتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا اور اپنے گالوں پر بہتے آنسو کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ وہ بے آواز روتے ہوئے اس شخص کو یاد کر کے اسے کوسنے میں ایسے کھوئی رہی تھی کہ اپنے پیچھے مخصوص قدموں کی دھمک بھی محسوس نہیں کر پائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو آروشا؟ جیسے ہی اس کے کان میں اصلاحان میر کی سنجیدہ مگر سرد آواز گونجی، وہ اپنی جگہ سے ڈر کر اچھل سی گئی، اور اسی ڈر کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ خوف سے جلدی جلدی کھڑے ہونے کے باعث اس کا پیر مڑا تھا اور سیڑھیوں سے پھسلا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پھسل کر پیچھے کی طرف سیڑھیوں سے گرتی اور گر کر وہاں لگے طرح طرح کے پودوں کے گملوں سے ٹکرا تھی، اس سے ٹکرانا تھا کہ آروشا نے فوراً اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینج کر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دی اور اپنی آنکھیں خوف سے میچ لیں۔ اصلاحان میر نے اس کا بازو تھامے تھامے ہی آروشا کا چہرہ دیکھا، اور اس کا رویا گلابی چہرہ اور چہرے پر اپنی وجہ سے آئے خوف کے سائے پھیلتے دیکھ کر اصلاحان کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ ہونٹ بھینچے وہ کچھ دیر یوں ہی اس کی پلکوں کا لرزنا، کانپنا دیکھتا رہا، پھر اس نے کوئی بھی سخت بات کیے بنا ہی آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آروشا کی سماعت منتظر تھی کہ اس کی طرف سے کسی سخت جملے یا حرکت کی، مگر ادھر سے ایسی کوئی سخت یا طنزیہ جملہ نہ سن کر اس نے نیچی ہوئی آنکھیں آہستہ سے کھول کر سامنے دیکھا، مگر بجائے وہ سامنے کھڑا ہونے کے جھکا ہوا اس کے قدموں کے قریب سیڑھیوں پر گرا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھا رہا تھا۔ آروشا کا دل کہا خود کو دو چار لگا دے، اتنی بے خبر ہو گئی تھی کہ دوپٹے کا بھی ہوش نہیں رہ گیا تھا۔ اب اصلاحان نہ جانے کیا سوچے گا۔ یہ دوپٹہ تمہیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، لوگوں کی غلیظ نظروں سے بچاتا ہے۔ دوپٹہ خود کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، قدموں میں پھینکنے کے لیے نہیں۔ اس سے لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، اپنی بھاری خوبصورت مگر سخت آواز میں کہہ کر اس نے سیدھے ہوتے ہوئے دوپٹہ خوف سے ہلکے ہلکے لرزتی آروشا کے سر پر ڈال کر اچھی طرح سے اس کے ارد گرد لپیٹ دیا۔ دوپٹہ اس کے ارد گرد لپیٹتے ہوئے وہ اتنے قریب تھا کہ آروشا نے اس کی خوشبو تک کو اپنی سانسوں تک میں اترتے محسوس کیا تھا۔ گھبرا کر اس نے دوپٹہ پیشانی تک کھینچ لیا تاکہ وہ پھر سے پھسل نہ جائے۔ پہلے بھی کہا ہے میں نے، میری غیر موجودگی میں مجھے پسند نہیں ہے تمہارا یہاں بیٹھنا، پھر کیوں یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہو؟ اسے دوپٹہ اڑا کر وہ ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر دوپٹے سے باہر نکل آئی آروشا کے بالوں کی لٹوں کو آروشا کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اسی سخت لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کی لٹوں کو آروشا کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے ان دو انگلیوں میں دنیا بھر کی نرمی سمٹ آئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کچھ کہنے کی کوشش میں اس کی زبان بری طرح سے لڑکھا گئی تھی، کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس کے چھونے پر چاند سی چمکتی پیشانی بھیگنے لگی۔ ہاتھوں کی لرزش چھپانے کے لیے اس نے جلدی سے ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیے۔ ہر بار کی طرح اسے اپنے سامنے دیکھ کر آروشا کا سارا اعتماد ہوا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اعتماد کی کمی پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اس حادثے کے بعد اس کی قید میں آنے کے بعد تو سارا اعتماد خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک نظر بس اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے انسان کو دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ ایسے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، مگر بس میرے سامنے کیوں لڑکھا جاتی ہے؟ اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس نے آروشا کی تھوڑی پکڑ کر جھکا چہرہ اونچا کیا۔ آروشا کی جھکی نظریں اٹھی تھیں اور بس اس کے چہرے پہ سجتی داڑھی تک ہی گئی اور پھر بند ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ سخت ہوتا تھا تو سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ختم ہو جاتی تھی۔ یہی اصلاحان میر اسے دوسرے حالات میں ملتا تو وہ نگاہیں کیا، اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں پائی۔ یہاں بیٹھنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلو اندر، چلو مغرب ہو چکی ہے۔ کتنے پل اپنی گہری آنکھوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ کچھ اور کہنے کا ارادہ چھوڑ کر اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی پر سے ہٹا چکا تھا اور اسے اندر لے جانے کے لیے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لی۔ اب میں چلتی ہوں نا، آروشا نے آہستہ سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی، مگر بے سود۔ اصلاحان میر نے جیسے سنا ہی نہیں، اس کی کلائی پر اپنی آہنی گرفت اور مضبوط کرتا اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ سیڑھیوں سے لے کر اندر آنے تک کسی بھی ایک گارڈ یا ملازم کی ہمت نہیں تھی کہ آروشا کو دیکھ لیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب نے اپنی اپنی نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھکا لیے۔
وہ سب سے بے نیاز عروشہ کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑے اسی طرح سے بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ اپنے روم تک اسے وہ انہی تیز قدموں کے ساتھ اس کی کلائی جکڑے جکڑے ہی لے کر آیا تھا۔ عروشہ اس کے ساتھ جیسے خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ روم کا ڈور کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا، پھر ٹھوکر مار کر اس نے ڈور بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی دونوں روم میں داخل ہوئے، اسلان نے عروشہ کی کلائی گھما کر اسے روم کے بیچوں بیچ دھکیلا۔ عروشہ بری طرح سے لڑکھڑا کر سملی، ورنہ وہ وہیں فرش پر اوندے منہ گرتی۔ مڑ کر سہمی ہوئی آنکھوں سے اسلحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی جلاد پن جھلک رہا تھا جس سے اسے بہت خوف آتا تھا۔ یہ رہا تمہارا بیڈ روم، یہ ہے تمہاری وہ جگہ جہاں تم آزادی سے گھوم سکتی ہو۔ اب یہاں تم چاہے دوپٹہ لو یا آؤٹ دوپٹہ رہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ بعد میں لاپرواہ ہو کر باہر بیٹھا نہ دیکھوں۔ سنا تم نے عروشہ؟ اسلحان میر ڈری ہوئی پہلے ہی تھی، اب اس کے چلانے پر اور خوفزدہ ہو کر جلدی جلدی اپنا سر ہلا ہلا کر حامی بھرنے لگی تھی۔ انداز بہت ہی معصومہ تھا، مگر سامنے کھڑا اسلحان میر اب معصومیت کے فریب میں نہیں پھنسنے والا۔ گڈ گرل، اب ہٹاؤ اپنا دوپٹہ، مجھے اپنے سامنے یہ تمہارا دوپٹہ لینا بالکل پسند نہیں۔ ڈھونگ لگتا ہے تم عورتوں کا۔ اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا عروشہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بات پر عروشہ نے کسی روبوٹ کی طرح آہستہ سے دوپٹہ سر سے اتار کر اپنے دونوں شانوں پر پھیلا لیا۔ ایسے نہیں، دوپٹے کے شانوں سے بھی ہٹاؤ، مجھے دوپٹہ تمہارے وجود پہ نہیں بیڈ پہ نظر آنا چاہیے۔ نگاہیں جھکائے خاموش کھڑی عروشہ کے گال اپنے ایک ہاتھ سے تھپ تھپا کر اس نے نیا حکم دیا تھا۔ اس کے حکم پر عروشہ پوری جان سے کانپ گئی۔ نگاہیں اٹھا کر اسلحان کا چہرہ دیکھا۔ آج پھر اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا۔ پوری سختی سے اس نے اپنا دوپٹہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسلحان میر کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ کہا ہے میں نے عروشہ؟ اسلحان میر اس کی معصوم التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی آواز اور سخت ہو گئی۔ اپنی بات نہ ماننے پر اس کے انداز تبدیل ہوئے تھے۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ بہت ہی سنجیدگی سے عروشہ کے اور بھی خوفزدہ ہو چکے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں، اور اس بار وہ آہستہ قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے رو بھی پڑی تھی۔ مسلسل نہیں میں سر ہلاتے ہوئے وہ لگاتار پیچھے کھسک رہی تھی۔ وہ اسلحان میر کی شدت سے گھبراتی تھی، خوف سے مرنے لگتی تھی جب وہ اس کے چہرے کو، گردن کو، بازوؤں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا۔ اسلحان نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی حرکت نہیں کی تھی، وہیں کھڑا وہ اپنی برفیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بس عروشہ کے خوف کو اور بڑھا رہا تھا۔ ان آنکھوں کی کاٹ سے عروشہ نے اس سے اور بھی خوف محسوس کیا تھا۔ وہ وہیں تھم گئی اور بس اسی خوف سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے اگلے قدم کی منتظر تھی۔ عروشہ کے رک جانے پر اسلحان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ مسز اسلحان میر، تم خود جانتی ہو مجھ سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی، تو کوشش کرنا ہی بیکار تھا۔ اور ابھی تو میں نے اپنی نفرت تمہیں دکھائی بھی نہیں ہے، ابھی تو بس کچھ چھینٹے ہی تم پر برسائے ہیں۔ عروشہ نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا اب بھی اس بے غیرت انسان کے پاس جانے کا سوچ رہی ہو، یا اب بھی یاد آ جاتی ہے اس انسان کی، اور تمہیں اس گھر جانا ہے، یا تمہیں بھی بس کسی حسین مرد کی چاہ ہے؟ اس کے ارد گرد اپنے دونوں بازو رکھے وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اس پر غراتے ہوئے وہ اپنی نفرت بھری آنکھوں سے اسے جلا رہا تھا۔ اس کی دہکتی ہوئی سانسیں عروشہ کے چہرے کو دہکانے لگی تھیں۔ اس کے دیے گئے طعنے پر عروشہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نہیں اسلحان، نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، قسم لے لیں، ایسا نہیں ہے، میں کہیں نہیں جانا چاہتی آپ کو چھوڑ کر، بس مجھے خوف آتا ہے آپ سے۔ عروشہ کو سب منظور تھا، مگر اپنی کردار پر ایک سب برداشت کر سکتی تھی، مگر اس غلیظ شخص کا حرف بننے سے جرتے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عروشہ کے لیے اس دنیا کی سب سے قابل نفرت ہستی تھی، جس کی خود غرضی کی وجہ سے وہ ناقابل اعتبار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسلحان میر جیسا رحم دل اور مہربان بندہ بدل کر ظالم دیو ہو گیا تھا۔ ریلی تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، میری اچھی بیوی بن کر باوفا عورت کی طرح ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو میرے پاس؟ اس نے اس کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے بہت ہی طنزیہ کہا تھا۔ آپ پلیز میرا یقین کریں، میں سچ میں اچھی بیوی بن کے آپ کے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہتی ہوں، میری ساری وفائیں بس آپ کے لیے ہیں۔ اپنے گلے میں پھنسے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔
کیسے یقین دلائے کہ وہ اس کے ساتھ وفادار ہے؟ اسے چھوڑ کر جانا اس کے لیے موت تھی۔ عروشہ اچھی بیوی بنتی ہو، وفا پرست ہونے کا دعویٰ ہے، مگر ساری زندگی میرے پاس رہنا چاہتی ہو، پل کے لیے شوہر کا چھونا بھی تمہیں برداشت نہیں۔ اس کی بات کا کیا یقین کرنا؟ وہ اور بھی غصے سے اس کے جبڑے جکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا کر آیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ کی شدتوں سے۔ آپ چھوتے نہیں ہیں، میرے چہرے پر اپنی نفرت انڈیلتے ہیں، اور اس طرح میں مر جاؤں گی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش میں اپنی بے بسی پر ایک بار پھر رو پڑی۔ اصلاحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلا، گلابی لب بری طرح سے کپکپانے لگے۔ اس بار جیسے ہی ان ہری جھیلوں سے سیلاب پھوٹا اور ان سرخ لبوں کی لرزش سے اس کا سارا اشتعال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے جھٹکے سے عروشہ کے جبڑے کو جھٹک دیا اور دیوار سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس نے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی آسانی سے دیو نے اسے چھوڑ دیا؟ اپنے دل میں سوچتے ہوئے عروشہ متعجب سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ آج ایسا معجزہ کیسے ہو گیا؟ بغیر اس کے چہرے کو کوئی نقصان پہنچائے وہ ہٹ کیسے گیا؟ وہ تو جب تک اپنی شدتوں کے نشان اس کے چہرے پر نہیں چھوڑ دیتا تھا، اس سے وہ بچ نہیں پاتی تھی۔ وہ اسی طرح گلاس وال سے لگی ساکت سی آنکھیں پھاڑے اب بھی حیرت سے اس کے چوڑی پشت کو دیکھے جا رہی تھی۔ سارے آنسو جیسے کہیں گم ہوئے۔ اپنی پشت پر عروشہ کی نگاہوں کا ارتکاز وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اصلاحان نے مڑ کر پھر سے عروشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر وہ طنز سے مسکرایا۔ آج خیر مناؤ کہ میرا موڈ اچھا تھا، ورنہ تمہارے آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ طنزیہ کہتا مڑ کر واش روم کی طرف چلا گیا تو عروشہ نے جیسے سکون کا گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنی جان بچ جانے پر اس نے جلدی جلدی اپنے گالوں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ کرے روز ان کا موڈ اچھا رہے تاکہ میرا چہرہ بچ جایا کرے، وہ دل دل میں دعا کرتی چل کر ڈریسنگ روم تک آئی تھی۔ آئینے میں نظر آتے اپنے چہرے کو دیکھا، پھر دوپٹہ ہٹا کر اس نے اپنے چہرے پر نظر آتے مدھم دانتوں کے نشانوں کو دیکھا تھا۔ کل اس کی بات نہ ماننے کے عوض میں اس نے اپنی شدت وہاں دکھائی تھی۔ اگر وہ سچ مچ اپنا حق جتاتے ہوئے پاگل ہو کر اس پر اپنی نفرت انڈیل گیا تو کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو مر ہی جائے گی۔ نہیں، عروشہ جھرجھری لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ کر وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب اس کے حکم دیے بنا وہ روم سے کہاں نکل سکتی تھی، اسی لیے وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر اصلاحان میر کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے جانے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور کب صوفے پر لڑک گئی، اسے خود پتہ نہیں چلا۔ بیڈ روم سے نکل کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی سیڑھیوں کی ریکنگ تک آئی تھی۔ عروشہ نے ریکنگ سے جھانک کر نیچے دیکھا تاکہ دیکھ سکے اصلاحان میر عرف دیو صاحب کدھر ہیں۔ اسے موبائل کانوں سے لگائے باتیں کرتا دیکھ کر اس کی شکل بیچاری سی ہو گئی۔ وہ ٹہل بھی رہا تھا اور باتیں بھی کی جا رہی تھی۔ اس کی بھاری مگر خوبصورت آواز اس کے کانوں میں پوری شان سے گونج رہی تھی۔ ہے تو نیچے ہی، مگر یہ اب گھنٹہ بھر موبائل چھوڑنے والا نہیں۔ چلو عروشہ، اپنا کام کرو اور واپس بھاگ، عروشہ خود سے کہتی بہت ہی دبے دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اپنی قدموں سے چلتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ روم میں تو اس کے باہر نکلنے کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے وہ نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، اسے خبر نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں کتنی دیر تک سوتی رہتی کہ بھوک کے احساس سے وہ بیدار ہو گئی تھی۔ بھوک تو اسے کبھی برداشت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی رات کے وقت کی بھوک۔ اس وقت اسے ضرور کھانا چاہیے تھا۔ اب بھی کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے باوجود بھی جب نیند نہیں آئی تو دبے قدموں سے وہ روم سے باہر نکل آئی۔ ہولے ہولے اصلاحان کی باتوں کی آواز کچن میں بھی جا پا رہی تھی۔ ایک تو اس دیو کی کبھی نیند نہیں آتی، مجال ہے جو یہ بندہ مجھے کبھی سوتا ہوا مل جائے۔ پہلے کے ساتھ سویٹ سا لگتا تھا، اب تو سچ کا دیو بن گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولتی بلی کی طرح کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ جو کچھ بھی ملے گا اسے بھی صبر و شکر سے اپنا کنواں بھر کر دوبارہ روم میں بھاگ جائے گی۔ اصلاحان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ وہ فون پر لمبی لمبی کال کرتا تھا، اسی لیے وہ مطمئن تھی۔
کہ وہ اپنا کام اس دوران کر ہی لے گی۔ بس اب کچھ ہی فاصلہ بچا تھا اس کے اور کچن کے درمیان۔ عروشہ چور نظروں سے لاؤنج کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے پیچھے اس کی رعبدار آواز سن کر عروشہ نے فوراً آنکھیں میچ کر زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ کیسے بھول گئی؟ وہ دیووں کا سردار ہے، ایسے کیسے اپنی قیدی کی نگرانی چھوڑ سکتا تھا؟ کچن میں جا رہی ہو تم؟ پیچھے سے اصلاحان کے پھر سے پوچھنے پر بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس زیر لب دیو کو ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ ڈنر کے وقت سوتی رہو اور پھر چوروں کی طرح کھانے کی تلاش میں کچن جاؤ۔ اصلاحان اس کی پشت پر ناگن سی لہراتی چوٹی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہی نیند کی قربانی دی گئی، ورنہ نیند جیسی میٹھی چیز کو ترک کرنا عروشہ بیگم کے بس میں کہاں تھا۔ اپنے چور بنائے جانے پر غصہ تو بہت آیا، دل کہا کہہ دے اپنے شوہر کا مال ہی کھانے جا رہی ہوں تو اس میں چوری والی کیا بات ہو گئی، مگر اتنی ہمت کہاں۔ عروشہ نے بے بسی سے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے دیو کو دیکھا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر اور بلیک ہاف سلیو شرٹ، ٹراؤزر کے پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ بہت ہی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت بھوک لگی تھی، نگاہیں جھکائے ہوئے بہت ہی آہستہ سے کہہ کر اس نے ہونٹ بھینچے، کبھی جو وہ اس کی عقابی نظروں سے بچ جائے۔ اب بھی اس کے سلیپر میں قید پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کچن میں جانے کی وجہ بتائی۔ میں نے کبھی تمہارے بے حساب کھانے پر روکا ہے، مگر تمہیں اس طرح دبے قدموں سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے سیدھے جاتی تو ٹوکتا بھی نہیں۔ اسے تو عادت ہو گئی تھی اپنی باتوں سے ہر وقت عروشہ کو شرمندہ کرنے کی۔ ویسے کہہ تو صحیح رہا تھا، دیو نے کبھی کھانے پر ٹوکا بھی نہیں۔ اس کا جب دل کہتا تھا بے حساب کھاتی اور بے حساب سوتی تھی، اس لیے عروشہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، بس چپ چاپ سر جھکا کر وہ پھر سے روم کی طرف جانے لگی۔ کچن ادھر ہے عروشہ، اصلاحان میر۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی، اصلاحان نے اس کے بازو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور اسے گھما کر اس کا رخ پھر سے کچن کی طرف کر دیا۔ عروشہ نے سر اٹھا کر دیو کو دیکھا، ہر بار اس کا نام اپنے نام سے جوڑ کر وہ نہ جانے کیا جتانا چاہتا تھا۔ اس بار عروشہ نے بہت خوف سے سوچا تھا، تمہارے نام سے جوڑ کر اپنا نام بتانا چاہتا ہوں؟ تم اب میری بیوی ہو اور مجھ سے بے وفائی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ جیسے اس کی سوچ پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ عروشہ نے ایک دم سے آنکھیں پھاڑ کر اصلاحان کا چہرہ دیکھا تھا، گندمی رنگت والا، بے حد پرکشش چہرہ اور سحر زدہ آنکھیں، مگر چہرے پر ہر وقت چھائی سنجیدگی اور سردپن۔ مجھے معلوم ہے میں آپ کی بیوی ہوں، اور آپ سے زیادہ مجھے یہ اچھے سے پتہ ہے کہ شوہر سے بے وفائی کرنا ناقابل معافی گناہ ہے، اور یہ گناہ کرنا میری تربیت میں شامل نہیں۔ یقین رکھیں میں ان کی طرح نہیں ہوں، اسی لیے آپ مجھ سے بے وفائی کریں یا نہ کریں، میں ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہوں گی۔ نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی، جب پہلی بار اس نے سامنے کھڑے دیو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات سنا ڈالی تھی۔ اپنے کردار پر ہر وقت برسائے جانے والے اس کے طنزیہ جملوں نے اس کا صبر چھلکا دیا تھا، مگر اب بدتمیزی کی تھی تو بھگتنا تو تھا۔ اصلاحان میر نے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اسے کچھ دوری پر رکھے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ اللہ میری کمر! عروشہ کی کمر میں پھر سے بڑے زور سے لگی تھی، وہ کڑا کر چیخی تھی، ساتھ ہی تیز آواز میں رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نکلی تو گلا دبا دوں گا۔ اسے پوری آواز کے ساتھ رونے پر آمادہ دیکھ کر اس پر جھکتا ہوا گھرایا تو عروشہ نے تیزی سے سسکی دبانے کے لیے اپنی ہتھیلی، آج اگر تمہیں چھوڑ دیا نا تو تم بے خوف ہو جاؤ گی، اور مجھے بالکل نہیں پسند کہ اصلاحان میر سے لوگ خوفزدہ نہ ہوں۔ لگاتار اس کے ہونٹوں پر چھری پھیرتے ہوئے وہ اس سے سچ سچ کا دیو لگنے لگا تھا۔ میں ڈرتی ہوں، آپ سے بہت ڈرتی ہوں۔ اپنے خوف کا یقین دلانے کے لیے اس بار وہ بے بسی سے کہتے کہتے پھر سے رو پڑی تھی۔ اس بار اتنی بے بسی سے روئی تھی کہ ایک بار پھر سے ان آنسوؤں نے اصلاحان میر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے ہونٹ بھینچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی چھری ٹیبل پر پھینک دی، اور ساتھ ہی وہ اپنا بوجھ اس کے نازک وجود سے ہٹا کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ عروشہ کو یہ دوسری بار تھا کہ یقین نہیں ہوا کہ ایک بار پھر اتنی آسانی سے اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ چکا تھا۔
اسی لیے ابھی تک اسی طرح سیدھی ٹیبل پر لیٹی وہ اسے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کرین لے کر آؤں اٹھانے کے لیے؟ ابھی تک اسی زاویے پر اسے لیٹے دیکھ کر وہ بہت ہی چڑ کر بولا تھا۔ عروشہ کے آنسوؤں پر اپنی بے بسی محسوس کرتے ہوئے وہ خود سے ہی تب کیا تھا، خود پہ بھی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے چڑ کر کہنے پر وہ جسے ہوش میں آ گئی، تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور اصلاً میر کی نگاہوں سے خائف ہوتی وہ ٹیبل سے کودی تھی۔ جاؤ کھانا گرم کر کے لاؤ، میں نے بھی ڈنر نہیں کیا تھا۔ عروشہ کو آرڈر دے کر وہ اسی ٹیبل کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی اپنا موبائل بھی پاکٹ سے نکال لیا۔ عروشہ فوراً دوپٹہ سنبھالتی کچن کی طرف دوڑ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں پھرتی سے ہاتھ چلا کر اس نے سارا کھانا گرم کیا تھا اور اسی پھرتی سے سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ دیو کے سامنے سرو کیا۔ 2 دن بعد حویلی جانا ہے، تیاری کر لینا۔ کھانا کھاتے ہوئے دیو نے اپنا حکم سنا دیا تو عروشہ نے بس سر ہلا دیا۔ اس کی ساری توجہ بس کھانے کی طرف تھی۔ اصلاً میر نے سر اٹھا کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھی عروشہ کو دیکھا۔ لائٹ بلو کلر کے فراک سوٹ میں دوپٹہ لاپرواہی سے اپنے شانے پہ ڈالا ہوا تھا۔ یہ بھی اسی کا حکم تھا کہ اس کے سامنے زیادہ پارسائی کا ڈرامہ نہ کیا جائے۔ اس وقت چوٹی سے نکل کر سنہری لٹیں بار بار اسے پریشان کر رہی تھیں۔ الٹے ہاتھ کی پشت سے اپنے چہرے سے ہٹاتی اصلاً نے ایک دم سے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور اپنے قریب بیٹھی عروشہ کے چہرے کو تنگ کرتی۔ کھانا کھانے میں وہ اتنی مست تھی کہ اس بار کبھی سر کو چپک کر لٹوں کو اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ عروشہ نے بے تحاشا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دل کہا اس کا ہاتھ جھٹک دے، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی تو بدلے میں وہ اس کے بازوؤں پر بھی اپنی سزاؤں کے نشان گاڑ دیتا۔ ایک بار ایسے ہی جب اس نے اس کے بالوں کو چھوا تھا، اس نے اصلاً کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور بدلے میں اس نے اسی ہاتھ کے بازو پر جلتی ہوئی سگریٹ ہی رکھ دی تھی۔ اپنے ہونٹوں اور دانتوں سے جو حشر کیا وہ الگ، اسی لیے اب بھی وہ بس چپ چاپ اپنے کھانے پر توجہ رکھنی چاہی، مگر دھیان بار بار نرمی سے چھوتے اصلاً کے ہاتھوں پر چلا جاتا۔ وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ادھر اصلاً بس اسے دیکھنے میں کھویا بار بار اس کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کر رہا تھا۔ اس کی لٹیں سنوارتے سنوارتے اصلاً کی نگاہ گردن پر تازہ بنے ہلکے سے زخم پر گئی تھی۔ اس کی دودھ سی صاف شفاف گردن پر ہر جگہ سرخ نشانات ابھر آئے تھے۔ یہ نشانات اس کی درندگی کے سبب اس کے کانوں کے لو سے لے کر گردن تک بن گئے تھے۔ اصلاً نے کھانا کھاتی عروشہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ معصوم سی یہ لڑکی کیا اس سلوک کی مستحق تھی؟ وہ کیوں اس لڑکی کے لیے بھی ظالم ہو گیا تھا؟ وہ تو اس کے لیے اصلاً نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور اپنے ہاتھ اس کی گردن پر سے ہٹا کر کرسی پیچھے کی طرف کھسکاتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، عروشہ نے راحت کی سانس لیتے ہوئے جلدی اپنے چاول ختم کرنے شروع کر دیے۔ 5 منٹ، بس 5 منٹ ہی راحت کی سانس مل گئی تھی۔ دیو دوبارہ ڈائننگ ٹیبل تک آ چکا تھا، اس بار کرسی عروشہ کے اور بھی قریب کھسکا کر وہ بالکل اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ عروشہ نے ایک بار اس کا چہرہ اور دوسری بار ہاتھ میں پکڑی ٹیوب دیکھی۔ وہ عروشہ کی نگاہوں سے بے نیاز ٹیوب سے مرہم نکال کر وہ بہت نرمی سے اس کی گردن کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ عروشہ دم بخود سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح زخم بھی دیتا ہے اور پھر مرہم بھی خود رکھتا ہے۔ وہ شاید کبھی اس شخص کو سمجھ نہیں پائے گی۔ وہ ہے کیا؟ کھانا کھا لینا تو میرے لیے کافی، لے کر روم میں آ جانا۔ عروشہ کو دیکھے بغیر وہ کرسی پیچھے کی طرف کھسکا کر پھر سے کچن کی طرف چلا گیا۔ عروشہ بس اس عجیب و غریب انسان کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے کھانے میں جت گئی۔ اصلاً کی مرسڈیز بڑی تیزی سے اپنی راہوں پر گامزن تھی اور عروشہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اصلاً سے رخ موڑے شیشے سے باہر کی طرف آتے جاتے تیزی سے گزرتے درختوں کی قطاریں دیکھ رہی تھی۔ آخر کب تک دیکھتی؟
جب اس کام سے دل بھر گیا تو اس نے ذرا سی گردن گھما کر چور نگاہوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اصلاحان میر کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت بلو جینز پر آف وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے، ہمیشہ کی طرح ڈھیروں سنجیدگی چہرے پر سجائے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اس ڈھیر ساری سنجیدگی اور سختی کے ساتھ بھی وہ دیو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مگر دیو کب بدلے گا؟ وہ افسوس سے پھر سے کار ونڈو سے باہر کی سمت دیکھنے لگی۔ آج کئی ہفتوں بعد وہ اس کے ساتھ حویلی جا رہی تھی اور گاڑی کے آگے پیچھے اس کے سیکورٹی گارڈز کی گاڑیاں بھی رواں دواں تھیں۔ غنڈوں کی فوج، اصلاحان کے سارے گارڈز اسے غنڈے ہی لگتے تھے، خاص طور پر اس کا چہیتا گارڈ فیضان۔ دل دل میں تپ کر بولتی وہ پھر سے آس پاس دیکھنے لگی۔ گھنٹوں سے کار میں بیٹھے بیٹھے وہ بور سی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرے تو کیا کرے۔ وہ کتنا زیادہ بولنے والی تھی اس کی خبر سب کے ساتھ اس کے دیو کو بھی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ اب اس کی زبان کو زنگ لگ جائے گا۔ کسی سامع کو نہ پا کر یہاں کس سے بولے، دیو سے ہمت نہیں، اور بہلانے والی موبائل جیسی چیز جو پہلے ہوا کرتی تھی اب اصلاحان میر کی مہربانی کی وجہ سے اس کی پہنچ سے دور تھی۔ کس سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، دوسری چیزیں تو دور کی بات تھی۔ کار کی خاموشی اسے بری طرح سے کھل رہی تھی۔ موبائل ہوتا تو سب سے پہلے حشم سے بات کرتی۔ ہائے میرا حشم، کیسے تم سے دور ہوں بتا نہیں سکتی، وہ بھی تو میرے بنا تڑپتا ہوگا۔ حشم کا سوچتے ہی اس کا دل تڑپ اٹھا۔ شادی کے بعد تو اسے دیکھا بھی نہیں، اس نے ظالم دیو نے اس سے حشم کو بھی چھین لیا تھا۔ اس بار آروشا نے دانت پیستے ہوئے ناراض نظروں سے دیو کو دیکھا تھا۔ ادھر دیو کی ساری توجہ بس ڈرائیونگ پر ہی تھی، جیسے اس کے علاوہ اس کار میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ کتنا خوبصورت لگتا تھا، اب تو ایک اس کی ہی ارد گرد پہنچ گئی۔ وہ پھر سے غور سے اصلاحان میر کو دیکھنے لگی۔ اچھی خاصی خوش شکل تھا وہ، بلکہ بہت ہی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی اس کی، بس رنگ ہی ذرا کم تھا بیچارے دیو کا، مگر یہ تو کوئی عیب نہ تھا، اس گندمی رنگت میں بھی وہ آفت لگتا تھا۔ قسم سے آروشا نے بڑی ٹھنڈی آہ بھر کر، اتنا اچھا میاں تھا، مگر پھر کیوں وہ چڑیل اسے چھوڑ کر چلی گئی اور سارا عذاب اس کے سر پر ڈال گئی۔ لیکن کیا صحیح میں یہ عذاب ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی؟ اور اگر آج وہ سب نہ ہوتا تو؟ آروشا نہ جانے کیوں الجھ گئی، اس سے آگے سوچا نہ گیا۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر وہ دیو سے بول پڑی، کب آئے گا گاؤں؟ چل کے آنے میں ٹائم لگے گا۔ دیو صاحب نے بہت ہی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے گردن موڑ کر چادر کے اطراف میں چمکتے چاند سے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا، جل کر کہا تھا، چل کر کون آ رہا ہے اور اسے ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ کار نہیں ہے اس کے پاس؟ کار نہیں تو کوئی سواری ہی لے لیتا، بھلا کوئی اتنا پیدل چل سکتا ہے؟ آروشا اس کے طنز کو سمجھی نہیں تھی، اسی لیے حیرت سے پوچھتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ اصلاحان کے ہونٹوں پر تمسخرانہ آمیز مسکراہٹ ابھری۔ دھیرے دھیرے اب یقین آ رہا ہے کہ سچ کہتے ہیں لوگ، خدا حسن کے ساتھ عقل جیسی نعمت سے پوری طرح سے محروم رکھتا ہے۔ وہی پرسکون مگر دوسروں کو جلا بھنا کر کوئلہ کر دینے والا لب و لہجہ، اس کا یہ انداز آروشا کو اچھے خاصے تپا گیا تھا، اور کسی کو اور دیتا ہے کہ عالم فاضل بن جاتے ہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر وہ ناراضگی سے گھوم کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر آروشا کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اف دیو کا غصہ، اب کار میں تو جو کہنا ہے صاف کہو، میں سن رہا ہوں۔ اصلاحان کو اس کا رخ موڑنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں جھیلنا ہے، اس لیے فوراً مسکین بن کر کہا تھا، عقل نہیں دی، حسن تو بہت دیا ہے، بہت حسین ہونا میں ہے نا؟ مسکین سی شکل میں وہ کہہ رہی تھی کہ
ہاں کہ وہ زبردستی مسکرائی، مگر اپنے حسین ہونے کا احساس بھی بے وقوفی بھرے انداز میں دلا کر پوچھا، شکل سے کیا ہوتا ہے، عقل تو نام کی نہیں۔ اصلاحان نے منہ بنا کر پھر سے مذاق اڑایا۔ آپ میں جو سب چلی گئی، وہ پھر سے دوبدو بولی۔ کیا کہا؟ اصلاحان نے سن کر بھڑک کر اسے دیکھا۔ وہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت سمجھدار، آپ کی سمجھداری پر تو میں پہلے ہی دن سے فدا ہوں۔ وقت پڑنے پر مکھن لگانے والی عادت اس نے ہاشم اور ہانیہ سے سیکھی تھی، وہ اب کام آ رہی تھی۔ جب بھی وہ نارمل رہتا وہ ایسے ہی بول پڑتی، گڈ گرل، اچھی بچی بن رہی ہو تم، بٹ میں مکھن لگانے والوں میں سے بہت برا پیش آتا ہوں۔ اصلاحان سب سمجھتا تھا اس کی چالاکی کو۔ دیو نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا گال تھپک کر پھر سے اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جما لیے۔ کالا دیو، اس کے اچھے بھلے صاف رنگ کو کالا بنا کر اس نے اپنے دل کو ٹھنڈک دی۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی اپنے دل میں ہی بول کر اپنی شامت نہیں بلوائی، اب کچھ اور بول کر گاڑی کا ماحول چینج نہیں کرنا تھا، اسی لیے اس بار اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اب سفر کاٹنے کا اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور کچھ ہی پلوں میں وہ غافل ہو چکی تھی۔ اصلاحان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس حسین بلا کو دیکھا تھا جس کا سر سیٹ سے لڑک رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی اور اب جاگنے والی نہیں تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بے وقوف لڑکی، بس یہی ایک کام جب دیکھو اچھے سے کرتی ہے۔ اصلاحان نے سوچ کر سیٹ کو آرام دہ پوزیشن میں کیا اور ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کا ایک طرف لڑکا سر سیدھا کیا۔ وہ سوئی ہوئی ایسی معصوم سی لگ رہی تھی کہ بے اختیار ہو کر اس نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے اس نے دوسرے ہاتھ سے آروشا کے گالوں پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ اس کے گال نہ تھے، جیسے نرم روئی کے ٹکڑے تھے۔ دل کہا ایک بار پھر ان آتشی گالوں کی نرمی اپنے ہونٹوں سے محسوس کرے، مگر خود کو سنبھال کر اپنے ہاتھ اس کے گالوں پر سے ہٹا کر اس نے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی۔ اماں جان لالا آشو کو لے کر آ گئے۔ جیسے ہی ان کی مرسڈیز حویلی کے گیٹ سے اندر کی طرف آئی، ہانیہ ہانپتی تیزی سے چلاتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کب سے بے چینی سے پوری حویلی میں گھومتی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ایک تو اپنے لالا سے محبت بھی بہت تھی، دوسری پیاری سی بھابھی اس کی بیسٹی جو تھی وہ چیخی چلاتی دوڑتی اپنے روم سے نکل کر نیچے آئی تھی کہ چلاتے چیخنے سے سبھی متوجہ ہو گئے اور داخلی دروازے کو کھول کر گاڑی پورچ میں آئی تھی۔ لالا آ گئے آپ؟ ہانیہ پھولی سانسوں کے ساتھ بے حد خوشی سے اصلاحان کو دیکھ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا پہلے کی طرح اس کے گلے سے لگ کر جھول جائے، مگر اب ایسا کہاں ممکن تھا۔ اس کے لالا اب پہلے جیسے رہ ہی کہاں گئے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم ہانیہ؟ ہانیہ کے سر پر بس شفقت سے ہاتھ پھیر کر وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اصلاحان کو دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہانیہ کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ اپنے بھائی کے لیے کبھی وہ ہانی ہوتی تھی، اب ہانیہ اپنی بہن سے مل کر کیسے مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی ہے۔ کھڑوس دیو کے آج کل پتہ نہیں کیوں وہ اس کے سارے انداز نوٹ کرنے لگی تھی، اب بھی ترچھی نظر سے دیو کے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ آشو ہانیہ بھائی کو چھوڑ کر اب اس سے کس کر لپٹ گئی۔ آروشا بھی محبت سے اس کے گلے لگی تھی، دونوں ایک دوسرے سے لپٹی اپنی اپنی خوشی بیان کر رہی تھیں۔ تم یقین نہیں کرو گی میں نے کتنا مس کیا ہے تمہیں، ہانیہ اس کے گلے سے لپٹی محبت سے چور آواز میں بولی تھی۔
ہم نے بھی مگر دیو کے چنگل سے کیسے نکل کر آتی، ہانیہ کے کانوں میں سرگوشی کر کے وہ تپی ہوئی بولی تو ہانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہیں اصلاحان ان دونوں سے بے نیاز ہوتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آشو، دیو کے چنگل سے اب تم کبھی نہیں نکل سکتی، بٹ آئی پرامس بہت جلد تمہارا دیو پہلے والا سپنوں کے راجکمار بن جائے گا۔ بڑی شرارت سے وہ آروشا کی ناک ہلاتے ہوئے چہکی تھی۔ زیادہ خیالی پلاؤ مت پکاؤ، اندر چلیں اماں جان اور باقی سب سے ملنے۔ آروشا کے بیزاری سے کہنے پر ہانیہ تعصب سے سر ہلاتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلی آئی۔ ہال روم میں سب کے درمیان شہزادہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، سب کی آنکھوں کا تارا۔ بچپن سے لے کر اب تک اتنی محبتیں اور اہمیت ملی کہ وہ خود کو بادشاہ ہی سمجھ بیٹھا تھا، مگر ایک حادثے نے اسے حقیقت کی دنیا میں ایسا لاپرکھا کہ شہزادہ ایک دیو میں تبدیل ہو گیا۔ سنجیدہ سا تو وہ پہلے بھی تھا، مگر اس سنجیدگی میں نرمی تھی، مگر اب زیادہ سختی میں بدل چکی تھی، اور وہ ظالم دیو تھا۔ آروشا اسے ہی دیکھتے سب سوچ رہی تھی۔ اماں جان، اس کی اپنی ماں، چاچی، ندا، سدا سب اس کے ارد گرد جمع تھیں، اور وہ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ آروشا، ادھر آؤ میری بچی۔ اماں جان نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ وہ ان کے درمیان آ کر ان کی باہوں میں سمائی تھی۔ یہاں ہانیہ کے علاوہ ایک اماں جان ہی تھیں کہ جن سے آروشا کو کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اماں جان تو شفیق سی مہربان خاتون تھی، مگر اصلاحان کی ماں اور چاچی، خاص طور پر ماجی سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ شاید ان کا رعب اس پر کچھ زیادہ چھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی خاتون بڑی دبنگ قسم کی عورتیں تھیں، بلکہ اصلاحان سے شادی سے پہلے تو وہ کھلے عام ان کے چرچے سنتی تھی کہ وہ کیسے گاؤں کی عورتوں کو ڈرا کر رکھتی تھی۔ اپنے جاگیردار ہونے کا ان کو بہت غرور تھا، مگر یہاں آ کر سب پتہ چل گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، دونوں عورتوں کا رعب بہت تھا سب پر، مگر بیجا کسی پر ظلم نہیں ڈھاتی تھی۔ گاؤں پر کسی بھی عورت پر ظلم ہو تو حویلی کی ملازموں کے ذریعے فوراً ان کی مدد کی جاتی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے آروشا؟ کون کہے گا کہ تم اس حویلی کی اکلوتی بہو ہو؟ وہ اماں جان سے لگی ہوئی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اصلاحان کی ماں نے اسے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر لا پٹخا۔ جی کیا ہوا؟ ڈر کر اس نے فوراً سیدھا بیٹھ کر اپنے آپ کو سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ سوٹ تو ڈارک کلر اسٹائلش سا پہنا تھا، آتے وقت لپسٹک بھی لگائی تھی، شاید مٹ گئی ہے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی لگا کر چیک کیا، انگلی کے پوروں پر گلابی رنگ لگ گیا۔ لپسٹک تو ہے، پھر کیا؟ اوہ ہاں، کاجل نہیں لگایا یا کچھ اور؟ ماں جی کے ساتھ ساتھ سبھی اس کی حرکتیں نوٹ کر رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر اپنے کپڑوں کو دیکھتی، چہرے کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ماں جی نے اپنے دانت پیسے، اصلاحان سر جھکائے اپنے موبائل میں دیکھتے ہوئے اس سے بے نیاز نظر آنے لگا۔ آروشا کی بے وقوفانہ حرکتوں سے وہ اچھے سے آشنا تھا۔ وہیں ہانیہ اور اماں جان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ بھابھی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی زیور کیوں نہیں پہنا ہے اور نہ ہی میک اپ کر رکھا ہے۔ آخر چاچی نے ہی آروشا کی الجھن دور کی تھی۔ آروشا نے بیچارگی سے ماں جی کی طرف دیکھا۔ جیولری پہننا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ آروشا، اب تم اس حویلی کی بہو ہو، ابھی تمہیں دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے، سب کیا سوچیں گے کہ ہماری بہو اتنی سادہ ہے۔ ہانیہ، جاؤ اور جا کر اسے تیار کرو۔ وہ ہانیہ کو حکم دے چکی تھی۔ آروشا نے منہ بنا کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ آئے بھابھی صاحبہ، آپ کو دلہن بناتے ہیں آج تاکہ دلہا میاں خوش ہو جائیں، ہانیہ شرارت سے کہتے ہوئے اصلاحان میر کو بھی دیکھنے لگی، مگر ان کی بے نیازی تو حد سے سوا تھی۔ ہانیہ منہ بناتی آروشا کو گھسیٹ کر اپنے روم کی طرف لے کر چلی گئی۔ اصلاحان بیٹا، کب تک اس حادثے کو خود پر سوار رکھو گے؟ تم دونوں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم دونوں میاں بیوی ہو۔ تمہاری بے نیازی اور آروشا کا ڈرا سہما انداز۔ موبائل میں ٹائپ کرتے اصلاحان کو دیکھتے ہوئے اچانک چاچی نے بہت ہی آہستہ آواز میں اصلاحان کو ٹوک دیا تھا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا انجانے میں اصلاحان کے زخموں کو چھیڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت وہاں
اب اس کے ساتھ ہال روم میں چاچی اور بس ماں جی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اصلاحان نے ہونٹ بھینچ کر اپنا موبائل ٹیبل پہ رکھ دیا اور ایک پیر پر رکھے دوسرے پیر کو قالین پر رکھتے ہوئے صوفے پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ہم دونوں میاں بیوی نہیں لگتے؟ نکاح ہوا ہے میرا اس کے ساتھ سب کے سامنے رخصت کروا کر اپنے گھر لایا ہوں، اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، پھر اور کیا چاہیے؟ کم سے کم کسی کے ساتھ بنا نکاح کے تو نہیں رہا۔ وہ آنکھوں میں سرد پن لیے صوفے پہ بیٹھی چاچی کو دیکھتے ہوئے بہت کڑوے لہجے میں بولا تھا۔ ان کے رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا تھا۔ اصلاحان، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ اماں جو دیورانی کو شرمندگی بھرا چہرہ برا لگا تھا، انہوں نے فوراً بیٹے کو ٹوک دیا۔ کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی اصلاحان کے لہجے میں کڑواہٹ ہی گھلنے لگی تھی، خاص طور پر چاچی سے بات کرتے ہوئے جو انہیں بری لگتی تھی۔ سوری چاچی، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، بس ایک بات کہہ دی۔ اصلاحان نے بڑے سپاٹ انداز میں معافی مانگ لی۔ چاچی نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ چاچی، اگر آپ کو لگتا ہے وہ حادثہ تھا جسے آسانی سے بھلایا جا سکتا ہے تو وہ حادثہ نہیں تھا، وہ دھوکہ تھا۔ اس نے خنجر گھونپا ہے میری پشت پر، اور اصلاحان میر کبھی اس دھوکے کو معاف نہیں کر سکتا، نہ بھول سکتا ہے۔ دھیمے دھیمے آگ برساتے لہجے میں بولتے اصلاحان کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پر بھی سختی چھا گئی تھی۔ چاچی نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ بیٹی نے تو ساری عمر کے لیے انہیں شرمسار کر دیا تھا، اصلاحان نے تو صرف ان کے کہنے پر ان کا مان رکھنے کے لیے اس نامراد کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر وہ ایک ہی جھٹکے میں ان سب کی عزت کے پرخچے اڑا کر اصلاحان کو ساری زندگی کا زخم دے کر چلی گئی تھی، اور وہ تاعمر اصلاحان سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ چاچی، آپ کیوں شرمندہ ہوتی ہیں؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ سوری فار دس کہ آپ کا دل دکھا۔ ان کے چہرے پر ملال چھاتا دیکھ کر اصلاحان نے انہیں دیکھتے ہوئے معذرت کی تھی۔ ماں جی نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں قصوروار ہوں، تمہاری میں نے ہی مجبور کیا تھا اس بدبخت کو اپنانے کے لیے۔ تمہیں اپنی چاچی کو معاف کر دو میرا بچہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پھر سے اپنی بیچارگی پر رو پڑی تھی۔ اصلاحان نے انہیں بس تسلی دینے والے انداز میں ان کا ہاتھ تھپکا تھا۔ کیوں روتی ہو آسی اس بدبخت کے لیے؟ ساتھ بیٹھی ماں جی ان کی پشت تھپکی، خود ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ چاچی، آج آخری بار اس طرح روئی ہیں، اب آئندہ مت روئیے گا، وہ جا چکی ہے اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اب اس گھر میں اس کا ذکر تک نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھ سہلاتے ہوئے وہ بہت قطعیت سے ان سے کہہ رہا تھا۔ میں آج کے بعد اپنے پیاروں کو اس کے لیے روتا نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھ لیں آپ لوگ۔ اصلاحان نے اپنی ماں کو بھی نم ہوتی آنکھیں اپنی ماں کی بھی نم ہوتی آنکھیں دیکھی تو بہت سختی سے ٹوکا تھا۔ ہم نہیں روئیں گے، کبھی ذکر نہیں کریں گے، جب تم اپنی ازدواجی زندگی کو پوری طرح قبول کر لو گے۔ پاس بیٹھی ماں جی نے اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں یہ سب قبول نہیں کر سکا ہوں؟ ایسا کچھ نہیں، میں سب قبول کر چکا ہوں۔ آپ اپنی بہو کو سمجھائیں۔ پھر سے وہی بات، اصلاحان اس بار بیزاری سے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ چاچی اور ماں جی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ جس طرح تم لوگوں نے ڈرا دھمکا کر اسے راضی کیا تھا، اس بچی کا یہی حال ہوگا۔ چاچی نے اس بار مسکرا کر اصلاحان کی طرف دیکھا تھا، اس نے بس لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ جو اس کے باپ نے کیا تھا، شکر کرے کہ اپنے بچے کے ساتھ بس اس کا نکاح کیا تھا، ورنہ اس سے زیادہ سزا کی حقدار تھی۔ ماں جی نے بہت زیادہ نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ اصلاحان نے گہری سانس لے کر اپنی ماں کو دیکھا۔ عروشہ کے باپ کی وجہ سے وہ
وہ اب تک اس سے ناراض تھی اور یوں ہی اپنے غصے سے آروشہ کو ڈرائی رکھتی تھی، مگر اصلاحان جانتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں آروشہ کو قبول کر چکی تھی اور اس کی معصوم صورت پر پیار بھی آتا تھا انہیں، مگر وہ سارا پیار دل میں رکھتی تھی، لیکن یہ جو نفرت تھی اس نے سب پر ایک خول چڑھا دیا تھا۔ چھوڑو یہ سب شاذی، سب بھول کر اس سے پیار سے بات کر لیا کرو، ہماری اکلوتی بہو ہے۔ چاچی نے اس بار اپنے پاس بیٹھی ماں جی کا ہاتھ دبا کر جیسے سمجھانا چاہا تھا۔